السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جماعت کھڑی ہو تو پہلے سے تو دو بندے ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام کو مقتدی کو پیچھے ہٹانا چاہیے یا پھر امام کو آگے کر دینا چاہیے؟ تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ اگر امام جو ہے، امام اور مقتدی جو ہے وہ دو ہیں، تو اس میں بہتر طریقہ جو ہے وہ مقتدی کو آرام سے جو ہے کندھے پہ ہاتھ لگائے اور پیچھے ہٹا لے، اپنے ساتھ کر لے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں تو پھر وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا تو پھر امام کو چاہیے وہ پھر آگے ہو جائے۔ تو یہ باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں کہ جب امام ان باتوں کو سوچتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ گیا دوسرا تو وہ کیا کرے گا، آگے اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ اگر امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو وہ امام آگے بھی ہو سکے۔ اگرچہ آگے دیوار ہے، آخری صف پہ ہے، فرنٹ والی پہ، تو پھر اس کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن ان مسائل کا جو ہے وہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو اس پر چلنے سے ہی، اس کے پیچھے چلنے سے ہی اسوہ حسنہ پہ عمل ہوگا اور ہماری نماز کہلائے گی۔ اور ایسی نمازیں رنگ لایا کرتی ہیں جس میں سنت پاک کا شامل ہونا لازمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور جب ہم آتے ہیں تو جب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جب ایک بندہ جو ہے، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، یہ مقتدیوں کے لیے ہے، میں تو علماء کا خادم ہوں، مقتدیوں کو پتہ نہیں ہوتا، عوام الناس کو، تو میرا یہ مشورہ، میری یہ جو تحقیق ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے۔ تو ایک امام ہے، ایک اگر مقتدی ہے تو پھر دائیں طرف جو ہے وہ مقتدی کو کھڑا ہونا ہوگا اور بائیں طرف جو ہے وہ امام کو، یعنی امام کی بائیں طرف، دائیں طرف جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوگا۔ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم ان باتوں کو جو ہے سیکھنا چاہیے۔ مسلمان کو، امتی کو خاص کر جو ہے ان باتوں کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا